بن سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ خوشی ہو رہی ہے کہ آج لگاتار تیسرا سال ہے یہاں پر حاضری ہو رہی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کل کی بات لگتی ہے، پھر اس سے پچھلے سال جب ہم آئے اور اس سے پچھلے سال جب آئے، 3-4 سال، میرا خیال چوتھا سال ہے، بلکہ چوتھا سال ہے۔ لگتا یوں ہی ہے کہ سال ہوا ہے، لیکن 4 سال گزر گئے ہیں یہاں ہم آ رہے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرا ہے، لیکن شاید ہم کو احساس نہیں ہے۔ زندگی تو اس طرح گزر رہی ہے، ایک برف کی طرح ہماری زندگی ہے اور برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ برف بیچنے والے کی تو شاید فکر ہوتی ہے کہ اس کی جو برف ہوتی ہے وہ اس کو کوئی خرید لے اور اس کی وہ برف ضائع نہ ہو، لیکن ہماری جو زندگی ہے بالکل برف کی طرح ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ بالکل گزرتی چلی جا رہی ہے اور ایسے کاموں کے اندر گزرتی جا رہی ہے کہ جو فضول کام ہے اور جو ہماری آخرت اس میں نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ لوگوں تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ پچھلے صحیفوں کے اندر بھی یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی، لیکن افسوس بار بار کی یاد دہانی کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے روح الامین کے ساتھ مل کر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، تمام امور کو ساتھ لے کر جو تقدیری فیصلے ہونے ہیں پورے سال میں، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے سراسر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سوچتا ہوں تھوڑے سے وقت کے اندر میں کہاں سے بات شروع کروں، کس ٹاپک پہ بات کروں۔ لازمی بات ہے، سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدے کے لیے تبلیغی جماعت والے ایک بات کہتے ہیں، ایک لائن کہتے ہیں، ذرا سن لیجئے، اگر ہمارا یہ ہو جائے اس لائن پر عمل تو اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے مضبوط ہو گئے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور مخلوق کے جو ہے وہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں، پھر اعمال کیوں انسان کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اپنی اصلاح ہو جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے۔ میں پہلے بھی کئی گفتگوؤں میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ان سب نے کیا محنت کی اور کیا ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی؟ تزکیہ نفس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کام پر محنت کی، اور یہ قیامت تک کے لیے علماء کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنی کوشش کرتے رہیں۔ اور لازمی بات ہے کہ جب ایک انسان اپنے تزکیہ نفس کی طرف توجہ دیتا ہے، اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ بہت ساری اخلاقی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اخلاقی برائیاں اب ہم دیکھیں تو کیا کیا ہیں جی؟ جھوٹ ہے، حسد ہے، غیبت ہے، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی بے ایمانیاں ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں لیکن کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، ایک مہینے تک گویا ایک تربیت ہوتی ہے۔ ہر انسان جو رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تربیت کرتا ہے۔ اب روزے رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ صبح سے لے کے شام تک آدمی کھانے پینے سے باز آ جائے، بلکہ روزہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز کرنے والا بن جائے جس کے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ان ساری برائیوں کے جو ہمارے اندر موجود ہیں اگر بات کرنا چاہے آدمی تو بہت سارا وقت گزر جائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن چونکہ آج کی رات 29ویں کی رات ہے اور بڑی اہم رات ہے، اس ماہ رمضان جو پوری ہم نے ایک فصل بوئی ہے، بیج بویا ہے اور جو ایک محنت کی ہے، اس کے حصول کی ایک یہ رات ہے، اور ایک دو راتیں اگر کل والی رات اور پرسوں والی نصیب ہو جاتی ہے تو یہ 2 راتیں بڑی اہم ہیں۔
میں صرف انہی پر بات کرنا چاہوں گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ سورہ قدر کیوں نازل ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ایک بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا کہ 1000 سال تک اس آدمی کی جو ہے وہ زندگی یوں گزری. اس زمانے میں لمبی عمریں ہوتی تھی کہ وہ عبادت کرتا تھا ساری رات اور دن میں جہادی فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دیتا تھا. تو صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی تھی. وہ تو ہر وقت اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا کام وہ کریں کہ جس سے ان کا اللہ راضی ہو جائے. ہر وقت وہ اسی فکر میں رہتے تھے. تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ان کے دل مچل گیا اور ان کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ ہائے اس نے 1000 سال تک کتنی عبادت کی ہوگی, ہماری تو زندگیاں بھی تھوڑی ہوتی ہیں, ہم کیا کریں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر یہ سورہ قدر نازل کی اور اس میں کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ شب قدر عطا کی ہے. اور یہ شب قدر کیا ہے؟ اگر ان تاک راتوں کے اندر آپ اس کو تلاش کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی غالباً 84 سال کے قریب بنتا ہے کہ 84 سال اگر آپ عبادت کریں تو جتنا ثواب آپ کو ملنا ہے وہ آپ اس ایک رات کے اندر, یہ 5 راتیں بنتی ہیں, 21ویں کی رات, 23ویں کی رات, 25ویں کی رات, 27 کی اور 29 کی. ان میں اگر آپ شب قدر کی تلاش کرتے ہیں اور رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں تو آپ گویا 1000 مہینوں کے برابر آپ کو ثواب مل جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے برادران اسلام. ایک اور حدیث میرے سامنے نظروں سے گزری کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں کو زندہ رکھے عبادات کے ذریعے, نوافل کے ذریعے اور تلاوت کے ذریعے, اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ کی رات, 9 ذی الحجہ کی رات, 10 ذی الحجہ کی رات جو کہ عید الاضحیٰ کی رات بنتی ہے, اور عید الفطر کی رات, اور 15 شعبان کی جو رات ہے. یہ راتیں اگر کوئی ان کو نوافل کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, ذکر اذکار کے لیے زندہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور پھر عید الفطر کی جو رات ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے, اور چاند رات اس کو کہہ کے پورے مہینے میں ہم نے جو جد و جہد کی ہوتی ہے اور جو عبادات کی ہوتی ہیں اور جو مشقت اور ریاضت کی ہوتی ہے اس کو ساری برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک عجیب دھما چوکڑی مچا دیتے ہیں ہم بازار کے اندر جا کر, اور بازار میں جا کر وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں شہروں کے اندر کہ کیا حالت ہے, سارا پانی پھیر دیتے ہیں. اس رات کے بارے میں حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ انعام کی رات ہے. یہ کیا ہے؟ انعام کی رات. اور اس کی جب صبح ہوتی ہے جو عید الفطر کی صبح ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کیا کہتے ہیں کہ جاؤ زمین پر پھیل جاؤ. اور فرشتے زمین پر پھیل کر گلیوں محلوں کی نکروں پر کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا آواز لگاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, بھاگو دوڑو جاؤ اپنے اس رب کی بارگاہ کی طرف کہ جس کی فضل بہت وسیع ہے, جو معاف کرنے والا ہے, تمہارے سارے قصوروں کو معاف کر دینے والا ہے. جاؤ اس کی بارگاہ میں. اور جب آدمی, حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے عید کی نماز کے لیے, مسجد کے اندر پہنچتا ہے یا عیدگاہ کے اندر پہنچتا ہے, تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ وہ شخص جو اپنی مزدوری پوری کر لے اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرے اس کی مزدوری کیا بنتی ہے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ پروردگار اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کی مزدوری کا پورا معاوضہ اور مزدوری اس کو عطا کر دی جائے وقت پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اپنے بندوں کے اعمال صالح سے خوش ہو کر جو انہوں نے دن کے اندر روزے رکھے اور رات کو وہ تراویح اور نوافل کے اندر مصروف رہے, خوش ہو کر میں نے ان کو بخش دیا, ان کی مغفرت کر دی, ان کو بخش دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں, کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندو مانگو جو مجھ سے آج مانگ سکتے ہو, اخروی لحاظ سے جو مانگو گے میں اسی وقت قبول کروں گا, اور دنیا کے لحاظ سے جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا کہ تمہاری مصلحت کس میں ہے, وہ تم کو عطا کروں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میرے بندوں نے مجھے خوش کیا, میرے بندوں نے مجھے راضی کیا, میں ان سے راضی ہو گیا.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں کیا کروں گا، میں تمہاری پردہ داری کروں گا، ستاری کروں گا، تمہارے عیوب اور تمہاری غلطیاں اور جو نافرمانیاں ہوتی ہیں ان کو چھپاؤں گا، اور تمہیں کافروں اور مجرموں کے سامنے کبھی شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کر اور ضمانت اور گارنٹی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، اتنا زبردست پیغام دے رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو تم میری طرف آؤ تو صحیح، میری رحمت تو بہت وسیع ہے، بس تم ہی ہو جو مجھے بھلا دیتے ہو، تم ہی ہو جو مجھے فراموش کر دیتے ہو۔ تو میرے دوستو کیا خیال ہے، اب ہم نے جو اتنی محنت کی ہے پچھلے 28-29 دن سے، کیا اس پر پانی پھیر دیں گے؟ کیا ہم لیلۃ الجائزہ جو انعام والی رات ہے اس کو للے تللوں کے اندر ضائع کر دیں گے، یا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے کہ یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے کیے ہیں تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور پھر ہم وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے عید الفطر کی صورت میں، یقین کے لیے تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام اور نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس حدیث قدسی کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم بھی چاہتے ہو اور میں بھی چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے ساتھ شامل کر لو تو میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر تم نے میری چاہت کو پس پش ڈال دیا اور میرے فیصلے کو پس پش ڈال دیا تو تمہیں اپنی چاہتوں کے حصول میں تھکا دوں گا، اور ہوگا پھر بھی وہی کہ جو میں چاہوں گا۔ تو اب آپ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اللہ نے کیا فرمایا، تم اپنی چاہتوں کو میری چاہت پر قربان کر دو، اس کے نتیجے کے اندر پھر کیا ہوگا کہ تمہاری چاہتوں کو میں پورا کرتا رہوں گا۔ لیکن ہم سب بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی چاہتوں میں رب کی چاہت کو شامل نہیں کرتے۔ یہی ہماری سب سے بڑی ناکامی، یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سوچنے کی، وہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ ہو نہیں سکتا۔ تو کیا خیال ہے جی، آج کی اس مختصر گفتگو میں لمبی چوڑی باتوں کا میں اکثر کہتا ہوں وقت نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہو لیکن ایسی ہو کہ جو ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تمام برائیاں، ان سے ہم باز آ جائیں، جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں، غیبت کرنے سے باز آ جائیں، حسد کی بیماری سے ہم اپنا چھٹکارا حاصل کر لیں۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ حجرات کے اندر بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، یہ اللہ فرما رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اسے تو تم کراہت کرتے ہو اور تمہیں نفرت ہے اس چیز سے، پھر کیوں کرتے ہو غیبت؟ اللہ نے غیبت کو کس کی مشابہ قرار دیا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے۔ لیکن ہم بہت زیادہ اس بیماری کے شکار ہیں۔ حسد ہمارے اندر ہے جس نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے محلوں کو تباہ کر دیا ہے، شہروں کو تباہ کر دیا ہے، ملکوں تک کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمارا سکون کیوں برباد ہے؟ سب سے بڑی بیماری حسد کی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت حسد کرتے ہیں، ہم دوسرے کے مال کو دیکھ کر، دوسرے کے حسن کو دیکھ کر، دوسرے کے اسٹیٹس اور مقام کو دیکھ کر کڑتے ہیں اور حسد کرتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس یہ کیوں چیز ہے۔ یہ اس کے بارے میں اکثر میں اللہ کی وہ آیت جو اللہ کا فرمان ہے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جس میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا، کیوں تمنا کرتے ہو، نہ تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرا اختیار ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کمائی کریں گے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہوگا جو کمائی کریں گے، ان کا حصہ ان کو ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ بڑے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے کیا دعا کیا کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مجھ سے میرا فضل مانگا کرو۔ تو بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو کیا مانگیں؟ یا اللہ ہم پر اپنا فضل کر، اور اگر اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہو گیا تو زندگی بڑے مزے کی گزرے گی، اور نہ ہوا تو پھر ہم سب اپنے دائرہ انتظار کے اندر غور کر سکتے ہیں کہ مسائل ہمارے اگر جو ہیں
وہ کیوں ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور ایک بات، یہ گفتگو سے